الفريقين من أرب ومن أجم مولاي صل وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 71۔ قال حضرت موسیٰ نے کہا انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے انہا بقرۃن کہ وہ گائے لا ذلولن نہ اس نے کبھی کام کیا ہو تثیر الارض نہ اس نے کبھی ہل چلائے ہوں ولا تسقی الحرث نہ اس نے کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو مسلمتن بے عیب ہو لا شیعتا اس میں کوئی داغ نہ ہو فیہا اس کے اندر قالو وہ بولنے لگے الآن اب جئتا تم لائے بالحق ٹھیک بات فذبحوها پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا وما قادوا یفعلون اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ بمحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے وہ گائے کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اس آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے، نہ تو محنت والی ہے، نہ زمین جوتتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو، بے داغ ہو، بے دھبا ہو، تو اس وقت انہوں نے کہا ہاں جی اب ٹھیک ہے۔ اس میں 2-3 لفظ ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ مسلمات ان کے 2 معنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے عیوب سے صحیح سالم رکھا ہوا ہو، یا یہ مطلب ہے اسے گائے کے مالک نے کام لینے سے سلامت رکھا ہوا ہو۔ جو رنگ کھال مخالف ہو اسے شیعہ بولتے ہیں، شیعتن یہاں لفظ ہے، شیعہ بولتے ہیں۔ جب کسی شے کے رنگ کے ساتھ دوسرا رنگ ملا دیا جائے اسے شیعہ کہتے ہیں، واشیون کہتے ہیں۔ اور امام جزری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ واشیون کا معنی نقش کرنے کا، یعنی اس کے اوپر اس طرح کا رنگ مکس اپ تھا کہ دور سے اسے نقش و نگار محسوس ہوتے تھے، اس طرح کی وہ گائے تھی۔ القصہ مختصر یہ ہے کہ اب جب بنی اسرائیل کو یہ سب باتوں کا پتہ چل گیا کہ یہ گائے ہے اور اس طرح کی وہ گائے ہے، تو وہ خاص گائے تھی، وہ بنی اسرائیل میں اور اس وقت میں صرف اور صرف ایک ہی گائے پائی جاتی تھی اور کوئی گائے نہیں تھی۔ وہ ایک اللہ کا نیک انسان تھا، وہ گائے اسی کے پاس تھی، باقی کسی کے پاس نہیں تھی۔ ابن جریر نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ بات روایت کی ہے کہ ان کی اس پوچھ گچھ میں جو انہیں خاص گائے ذبح کرنا پڑی، اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب ایک حکمت تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک مرد، اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، اس کے پاس ایک گائے کا بچہ تھا جسے وہ اپنے مرنے سے پہلے جنگل میں لایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اے اللہ اس گائے کے بچے کو اپنے بیٹے کے جوان ہونے تک اپنے پاس امانت رکھتا ہوں، پھر اسے چھوڑ کر چلا آیا اور آ کر مر گیا۔ وہ بچڑا جنگل میں چرا کرتی، جو اسے دیکھتا اسے دور بھاگ جاتی۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا تو بڑا نیک تھا، والدہ کا بڑا فرما بردار خدمت گزار بنا، رات کے 3 حصے کر کے ایک میں سوتا، دوسرے میں نماز پڑھتا اور تیسرے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا اور سرہانے بیٹھ جاتا۔ سویرے جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتا، بازار میں فروخت کرتا، اس کی قیمت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا، ایک حصہ ماں کو دیتا، ایک حصہ خود کھاتا۔
ایک دن اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرا باپ تیرے لیے ایک گائے وراثت میں چھوڑ گیا ہے اور فلاں جنگل میں وہ اللہ کے سپرد کر گیا، تو جا اور یہ کہہ کر آواز دے اے ابراہیم و اسماعیل کے خدا وہ گائے مجھے واپس کر دے۔ اس کی علامت یہ ہے جب تو اسے دیکھے گا تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی کھال سے گویا سورج کی شعاعیں نکل رہی ہیں، چونکہ وہ گائے بہت خوبصورت اور زرد کلر کی تھی، اس لیے لوگ اسے سنہری گائے کہا کرتے تھے۔ وہ جوان اپنی والدہ کے فرمانے کے مطابق اس جنگل میں آیا، اسے چرتے دیکھ کر جس طرح ماں نے پکارنے کو کہا تو ویسا اس نے پکارا، وہ آ گئی۔ جوان نے پکڑ لیا، گائے بولی اے ماں کے خدمت گزار میرے اوپر سوار ہو جا، تجھے آرام ملے گا۔ اس نے کہا میری ماں کا حکم یہ ہے کہ پیدل لے آنا ہے۔ گائے بولی اے جوان میرے کہنے پر سوار ہو جاتا پھر میں ہرگز تیرے قابو نہ آتی، تیری ماں کی اطاعت کا یہ سبب ہے، وہ مرتبہ ہے کہ اگر تو پہاڑ کو بھی آج حکم دے تو تیرے ساتھ چلنے لگے۔ القصہ مختصر، وہ گائے لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے کہا بیٹا تو فقیر ہے، دن کو لکڑیاں لانے رات کو قیام کرنے کی تجھ پر سخت مشقت ہے، اس لیے مناسب یہ ہے اسے فروخت کر دے۔ جوان نے قیمت پوچھی، ماں نے 3 دینار کہا۔ اس وقت گائے کی عام قیمت بھی یہی تھی، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جب بیچنے لگے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ جوان اپنی ماں مہربان کے فرمانے کے مطابق گائے کو بازار میں لے گیا۔ ادھر اللہ نے اپنی قدرت دکھلانے اور اس کی ماں کی خدمت کا صلہ دینے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ آتے ہی اس نے قیمت پوچھی، جوان نے کہا 3 دینار، مگر شرط یہ ہے میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں۔ فرشتے نے کہا تو نہ پوچھ، 6 دینار لے لے۔ اس نے کہا نہیں میں اپنی ماں سے پوچھوں گا۔ وہ ماں سے پوچھنے گیا تو اس ماں نے کہا ہاں ٹھیک ہے 3 دینار کی دے دو، لیکن اگر وہ کچھ اور کہے تو پھر وہی بات ہے کہ وہ ماں کی رضامندی میری ضروری ہے۔ جب وہ پھر دوبارہ ملا تو اس نے 6 دینار کہہ دیا فرشتے نے، مگر شرط یہ ہے کہ میں ماں سے پوچھوں گا۔ اس نے کہا تم 12 لے لو لیکن ماں سے نہ پوچھو۔ اس نے کہا نہیں۔ جب وہ دوبارہ ماں کے پاس جاتا ہے تو سارا قصہ سناتا ہے تو ماں نے کہا وہ فرشتہ ہے تیرا امتحان لینے آیا ہے، اب اگر وہ ملے تو اس سے صرف یہ بات پوچھنا فروخت کروں یا نہ کروں۔ جو بازار میں ملے تو اس نے وہی سوال کیا تو اس نے کہا اسے فروخت نہ کریں، موسیٰ علیہ السلام تم سے ایک مقتول کے معاملے میں یہ خریدیں گے، تم اسے کھال بھر دینار سے کم میں فروخت نہ کرنا۔ چنانچہ انہوں نے اسے فروخت نہ کیا۔ ادھر اللہ نے بنی اسرائیل پر یہ امر مقتدر فرما دیا تھا کہ یہ فلاں گائے ذبح کریں، اس کے لیے وہ اس کے اوصاف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے رہے اور اللہ تعالیٰ اس گائے کے اوصاف بیان فرماتا رہا یہاں تک کہ تمام کمال و اوصاف بیان کر دیے۔ یہ سب اس جوان کی نیک نیتی اور اپنی ماں کی خدمت کا ثمر تھا اور اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل و کرم۔ اس واقعے میں ایک بات یہ کہ اللہ کے سپرد کی ہوئی چیز کبھی ضائع رائگاں نہیں جاتی۔ نمبر 2، ماں کی خدمت کا صلہ کتنا اللہ دیتا ہے۔ نمبر 3 کہ مختلف سوالات کرنے سے قریدنے سے بات بگڑ جاتی ہے، مشکل میں بندہ پھنس جاتا ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ جیسے حکم فرمائے ویسے من و عن مان لینا چاہیے۔ مولاي